ابھی ہم اگلے جو ہے وہ یونٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ کا سوال کوئی نہیں ہے تو آج جو ہے آخری آدھا گھنٹہ آپ کے لیے گپ شپ کا ٹائم ہوگا. ابھی ہم گپ نہیں لگائیں گے. ساتھ میں آج ماشاءاللہ ہمارے 54 لوگ جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں 70 کی جو ہے. چلیں جی, اب اس میں اگلا یونٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. 5واں یونٹ ابھی ہمارا ہے, اور 5واں یونٹ ہمارا ہے پاکستان کے معاشرتی مسائل اور ان کا حل. یہ آدھے جو ہے اس یونٹ میں پاکستان کے چند ایک معاشرتی مسائل ہیں, ان کا ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اور اس کے بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل اس کی نشانیوں میں سے ہے وقار صاحب, آپ نے بالکل صحیح بجایا. یعنی کیا کچھ نہیں اس میں آ گیا ہے اور کیا نہیں آ گیا ہے اور کیا چیز باقی رہ گئی ہے. بلکہ یہاں تک میں وہ سن رہا تھا کہ یعنی اب جس طرح وہ ملٹی میڈیا کی بات کی ہے, پروجیکٹر کی بات کی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح, تو آپ پروجیکٹر لگا دیں تو دیوار پر ایسے ہوگا گویا کہ میں وہ کھڑا ہوں اور لیکچر دے رہا ہوں. بالفرض آپ وہ اب زوم آ گیا, اور نئی ایک قسم یہ آئی ہے کہ اس جو ہے وہ قسم یہ آئی ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ قسم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید مستقبل میں کہ جو آپ کے حواس ہیں, جو آپ کے حسیات ہیں, جو آپ کے حواس ہیں یا حسیات ہیں, وہاں تک بھی وہ اس کی رسائی نہ ہو جائے. یعنی یہ بھی حواس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی حواس تک آپ سمجھ گئے ہوں گے, اس تک بھی رسائی ہو سکتی ہے. چلیں جی, ویڈیو بھی میں کر دیتا ہوں, میسج آ رہے تھے. تو اس ابھی ہم بات کریں جو پاکستان کا معاشرتی مسائل ہیں, اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کے کیا حل ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ آپ کو یا میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے معاشرتی مسائل جو مسائل معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں, جہاں مل جل کر رہ ہوں, اور معاشرت کا ہے. اس میں یعنی معاشرے کے جو مسائل بڑے بڑے ہیں, اس میں تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, بے روی کا, غربت کا مسئلہ ہے, جو اس کے علاوہ آبادی کا بھی ایک مسئلہ ہے. ہمارے جو خاص کر جو کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تو میں وہ بات کر رہا تھا, ان کے لیے تو شاید چکن کا مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ کے پی کے میں والے جو ہیں وہ زیادہ تر جانوروں, حلال جانوروں جیسے ان کو ہی بیف ہی کھاتے ہیں الحمدللہ. تو اچھا ہے, ہمارے ادھر پنجاب میں یہ مصیبت ہے کہ وہ اتنا انہوں نے ڈیپینڈنٹ ہیں ہم چکن پہ کے ریٹ دیکھنے کہاں پر پہنچ گیا ہے. چلیں, اس میں ہم جو مسائل ہیں, تعلیم و تربیت. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا تعلیمی ایک اب ہم پھر گر گئے ہیں, تعلیمی رکاوٹ ہو گئی ہے. پھر میرے خیال میں 5ویں سے 6ٹھے 9ویں نمبر پر 9ویں یعنی فیصد پر آ جاتے ہیں. اور تعلیم کا مقصد کسی بھی سلطنت کا اور کسی بھی جگہ کا یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کو, اس معاشرے کو آپ آگاہی دیں, شعور دیں, تاکہ وہ اس کا آگے بینیفٹ یہی ہو کہ اس کو سب سے پہلے تو اپنا شعور حاصل ہو, معاشرے میں ایک بہتر وہ فرد کے طور پر رہ لے, اور اس کے بعد جو ہے سب سے یہ کہ وہ اچھا شہری بن سکے, اور اچھا اس کا ذہن, ہم نے پیچھے بات کی کہ اس کا عقل بھی اچھی شعور آ سکے, اور اس کو اپنی نسل آگے بڑھانے اور اس کے چلانے میں اس کو عقل و شعور کی فراہمی حاصل ہو, پیشہ اختیار کر سکے. اور پیشہ اختیار کرنا جو ہے اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. کوئی بھی پیشہ ہے, اگر اس کے بندے کے پاس ہنر نہیں ہے, ہنر بھی بذات خود تعلیم ہے نا. تعلیم کا مطلب ہے تعلیم میں دونوں چیزیں ہیں, ہنر بھی ہے, تربیت بھی ہے, اور علم بھی ہے. تو اگر اس کو ہنر نہیں ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ایک ان پڑھ بندہ اور ایک پڑھا لکھا بندہ اگر وہی ہنر اختیار کرتا ہے تو اس کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. اسی طرح اچھا شہری بننا, ہاں جی, تعلیم گاہوں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باشعور شہری بنایا جائے, اور آپ کو معاشرے کے لیے ایک بہترین, تاکہ آپ معاشرے کے لیے کارآمد سامر ہو سکیں, اور نئی نسل کے لیے کارآمد اور مستقبل. کسی نے یہ کہا تھا نا کہ مجھے اچھی مائیں دیجیے, میں آپ کو اچھے یعنی اچھی مائیں دیجیے, میں آپ کو اچھے جو ہے نسل دیتا ہوں. تو نسل جو ہے یہ ضروری ہے کہ ماں کے سر پہ ہی ہے, اس نے ماں سے ہی اس نے ایک آگے اس نے بڑھنا ہے, اور ماں سے اس نے ایک معاشرہ تشکیل پانا ہے. لیکن اگر تعلیم یافتہ ماں ہوگی, اگر یوں کہہ لیں کہ با ہنر ہوگی, با صلاحیت ہوگی, علم و
شعور سے اس کو آگاہی حاصل ہوگی تو وہ یقینی طور پر وہی شعور اپنی اولاد کو منتقل کرے گی. اگر ایک اذان ہو رہی ہے، بالفرض اذان ہو رہی ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہے اذان ہو رہی ہے، وہ خود ہی چپ نہیں کرتی، اور معذرت کے ساتھ یہاں مائیں بھی ہیں تو یا والدین بھی چپ نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، اور وہ اپنی گفتگو شنوئی جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے میں لفظ کہوں گا کہ ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے اور وہ خاموش نہیں ہوتے، تو اب وہ کیا وہ گمان رکھیں گے کہ ان کے بچے خاموش رہیں گے؟ جب بھی وہ بچے اس اذان کا احترام کریں گے، ہاں جی، تو جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کے لیے علم ضروری ہے. علم پھر پریکٹس سے ہوتا ہے. جب ہم پریکٹس کریں گے تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں وہ مطلب نارمل ہے ہمارا، میں اپنے گھر کی اگر بات کروں تو یعنی کوئی بہت دینی، اللہ تعالیٰ دینی بنائے، کوئی معتدل ٹائپ کہہ لیں، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ اذان آ جائے، اذان گھر میں آئی نہیں ہے کہ ایک پن ڈراپ سائلنس نہیں لگ گیا، امی جان جو ہے نا وہ غضبناک، ہم اذان شب ہر چیز جو مرضی جہاں کہیں بات ہوتی ہے وہ وہیں پہ وہ یوں کہ لیں بریک اپ لگ جاتا ہے جی، بس آپ آگے کسی نے. تو یہ ہمیں جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اور اس میں انفرادی خود انسان کی اپنی نشو و نما ہوتی ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے، زیادہ تر پڑھے لکھے جو ہیں وہ باشعور ہوتے ہیں، با کردار ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اور اسلامی تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے، جو اسلامی معاشرے میں اس کا مقصد بھی ہے عقیدہ مضبوط ہو، ایمان جو اس کا، اور اس کی تہذیب بہتر ہو، اس کی سیرت بہتر ہو، اس کا کردار بہتر ہو، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو. اور جبکہ آج کل کے عصر حاضر میں عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے، یہ پھر آواز نہیں آ رہی تھی تو اس لیے میں اس کو بند کر رہا ہوں. تو ایشو آ رہا تھا. عصر حاضر میں ہمارے یہاں تعلیم برائے معاش ہوتی ہے. آپ سب ہم دیکھیں نا، ہم کسی بچے سے بھی ہم پوچھ لیں بھائی کیا کرنا ہے، تعلیم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا جی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یعنی برائے وہ بنیادی ہمارے ہاں بچے میں ابتدائی طور پہ بھی شعور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، بڑے ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے، تعلیم کس لیے. ایک تو ہمارے ہاں تعلیم برائے معاش ہے، دوسرا تعلیم برائے معلومات ہے، تعلیم برائے وقت نگاری ہے، وقت گزاری ہے، تعلیم برائے شہریت ہے کہ اس لیے اچھا شہری، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اسلام کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام کے ہاں جو رویہ ہے تعلیم کے حوالے سے وہ یہ ہے، میں اس کو خلاصہ کر دیتا ہوں تاکہ عقیدہ اس کا مضبوط ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اس کے اندر جو ہے اسلام سے اس کو آگاہی حاصل ہو، اور وہ حق و باطل اور اچھے اور برے میں فرق کر سکے، اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، اور وہ اس کی جو حفظان صحت کے مطابق وہ اس کی جسمانی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو، اس کے خاندانی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو اس کو احساس ہو، سیرت و کردار میں اس میں بہتری ہو، اس میں جو ہے اور علم کی افادیت سے اس کو آگاہی ہو، اور معاشرے کا وہ اچھا شہری بن سکے. اور لیکن موجودہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، ہمارے یہاں طبقاتی سسٹم ہے. طبقاتی سسٹم سے یہ مراد ہے کہ ہمارے یہاں مختلف سسٹمز بن چکے ہیں. اسی طرح طبقاتی سسٹم ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہی پر لا کر کھڑا کیا ہے. ہاں جی، تو آنے والے نسلیں تقریباً جو ہے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی بنیاد پر رکھیں. اور بڑا اس میں بڑا دکھ الویہ کی بات ہے، یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہے. اس میں صحت کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحت کے معاملے میں واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا آج کہ ہماری، کیونکہ لوگ چیک ہی نہیں کرواتے ہیں. ظاہر ہے، اور حالانکہ ریاست کا بنیادی فرض میں سے ہے کہ وہ بلا امتیاز مذہب، جنس، ذات، یعنی کوئی اس نے نہیں دیکھنا، اس نے سب کو صحت پرووائڈ کرنی ہے. مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑے شہروں میں اگر بڑے ہاسپٹل ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا اگر ریفرنس ہے تو آپ کو اچھی سہولت ملے گی، اگر ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جبکہ اسلامی تعلیمات اس سے متعلق واضح طور پر ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے حفظان صحت پہ آپ توجہ دو، اور آپ صحت اپنی کا خیال رکھو، اور اسراف نہ کرو، یعنی اپنے بدن کا، اپنے جسم کا خیال رکھو. اور پہلے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ تو صحابہ کے دور میں ایک شخص کو حضور نے بلایا
تو وہ کئی دنوں کے بعد جب وہ وہاں آیا تو اس کو بیماری کوئی نہ آیا، تو وہ جب پتہ کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ جی جب کھانا سنت کے مطابق ہے تو بیماری کیسے آئے گی؟ تو حفظان صحت میں سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ ہمیں جیسے حضور کا اسوہ حسنہ ہے کہ ہمیں سادہ کھانا چاہیے، نرم کھانا چاہیے، جو ہے یعنی نرم یا معتدل غذائیں کھانی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور کھانے میں لوگوں کو بھی شریک کر لینا چاہیے، اور جب تک کھانے کی بھوک نہ ہو کھانا نہیں چاہیے، اور جب تک کھانا آپ یوں کہہ لیں کہ کھانا کہتے ہیں کہ کھانا ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو پھر اللہ معاف فرمائے کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، چہل قدمی کرنی چاہیے، اور اسی طرح تکبر سے کھانا نہیں چاہیے۔ اور آج کل وہ عرب ممالک کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس میں وہ ہرن کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو مجھے یاد دلائیے گا، جس نے میں آپ کو بھیجوں گا اگر میرے پاس ہوئی تو، وہ کیسے ہرن ایک ہرن پہ 5 10 بندے ٹوٹے پڑے ہیں، تو اور جو ہے انہوں نے کفیں سنبھالی ہوئی ہیں اور بس شروع میں۔ تو ہمارے یہاں یہ ساری کھانا کھانے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، دو زانوں بیٹھنا چاہیے، اپنے جو ہے دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، گرم کھانے میں جو ہے ٹھنڈا جو ہے نہیں کھانا چاہیے، اور جو سامنے اس سے کھانا چاہیے، اور کھانے کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے، بلکہ اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، کھانے کے بعد میں ایک بات مجھے وہ یاد آ گئی، صحیح کہا عبدالرؤف صاحب، آپ نے بھی صحیح کہا، تو میں بتا رہا تھا، وہ مجھے بات بھی اب چلی گئی ذہن سے، جو بات آتی ہے وہ چلی گئی ادھر۔ میم جو ہے فہمیدہ بی بی، انہوں نے سوال کیا کہ انگلیاں اور یہ جو ہے یہ سنت ہے دائیں انگلیاں جو ہیں تاکہ اس میں اللہ برتن کو صاف کریں، انگلیاں چبانا، انگلیوں کو جو ہے انگلیاں چوسنا یہ سنت ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں، اسی طرح سبزیاں جو ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر کیا کریں ہم جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح غربت کا مسئلہ ہے، غربت جس کو بے روزگاری بھی کہتے ہیں اور پوورٹی بھی کہتے ہیں، ہم پوورٹی کی تقریباً پاکستان کی آبادی چونکہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آبادی کے لحاظ سے وسائل کم پڑتے جا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ہماری گرانی ہو رہی ہے، ہم خساروں میں یعنی نیچے گر رہے ہیں، بے روزگاری بھی پھر بڑھ رہی ہے، اسی وجہ سے انسرٹینٹی آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے پھر جہالت بھی آ رہی ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پھر عدم مساوات بھی ہو رہی ہے، جہاں جس کا داؤ چلتا ہے وہاں کر رہا ہے، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں اپنے اندر کھاتے لگا لیں، اسی طرح انتہا پسندی بھی بڑھ رہی ہے، عدم تحفظ بھی بڑھ رہا ہے، اور پھر عدم سرمایہ، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کے لیے اس کی وجوہات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے، امن و سلامتی کی بڑھتی ہوئی، ہماری نوجوان نسل کے پاس پیشہ نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ پیشہ اختیار کرنا نہیں، علم کی کمی ہے، بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری ہمارے معاشرے میں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی پیشے کو وہ نہ جانے، کمزور نہ جانے، بلکہ محنت پر یقین رکھیں، القاسم حبیب اللہ، آپ نے ایم بی اے کیا، ایم بی اے کیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی سے آپ کو ڈائریکٹر اور گزٹڈ پوسٹ مل جائے، نہیں، اگر آپ کو چھوٹی بھی ملتی ہے، پوسٹ نہیں ملتی، تو آپ محنت اپنی مزدوری ہاتھ سے کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی پوسٹ عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا آج کل وہ سسٹم بھی آ گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نوکر شاہی سسٹم آ گیا ہے کہ اگر والدین کی جائیداد ہے تو اولاد کہتی ہے چلیں جی والدین نے کمایا ہے تو ہم کھائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک کرپشن کا مسئلہ بھی ہے۔ کرپشن کیا ہے؟ بے ایمانی ہے، خرابی ہے، گمراہی ہے، بد اخلاقی ہے، ہاں جی، اور بدعنوانی ہے، رشوت ہے، ناپاکی ہے، بے حیائی ہے، زبان کا بگاڑ ہے، بد کرداری ہے، بدعمالی ہے، بد خصلتی ہے، یہ ساری چیزیں یعنی دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اس میں کرپشن کے اندر۔ تو اس میں کرپشن، حضور نے میں نے فرمایا من غش فلیس من، رشوت ہے، 2 نمبری ہے، آج مطلب یوں کہہ لیں کہ آج ہمارے یونین کونسل تک آپ پیسے نہ دیں، حتیٰ کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنتا ہے آپ کے، جی آپ پیسہ دینا پڑے گا، مطلب ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قدموں تک اس میں جو ہے نا وہ دھنسے ہوئے ہیں اس کے اندر،
کرپشن کے اندر اور ان سارے معاملات کے اندر کیا کریں. اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی کی وجوہات میں نے بتا دی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ کرپشن کا ہے. جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, کرپشن کرتا ہے. روپیہ عالمی مارکیٹ میں ہمارا روپے کی قدر گھٹ رہی ہے, اس وجہ سے بھی. محصولات, ٹیکس ہم نہیں دیتے ہیں. ہاں جی, ٹیکس اگر سارا پاکستان صحیح معنوں میں دے تو پھر کہاں, پھر واقعی. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی ہے. ہاں جی, ذخیرہ اندوزی ہے. ذخیرہ اندوزی کا کیا مطلب؟ وہ الاحتکار ہم نے پڑھا تھا. ناجائز بلیک مارکیٹنگ ہے, جس کو کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ادھر سامان آتا ہے نا, وہ سمگلنگ ہو کر, وہ اس کو کہہ رہے تھے ناجائز. ہاں جی, اس کے علاوہ قرضہ جات جو لیے ہیں, جہالت جو ہے, یہ ساری, اور دولت کا بے تحاشا خرچ ہے, اور مختلف شعبہ جات پہ پیسے نہ خرچ کرنا ہے, حکومت کی نااہلی ہے. یہ قصہ مختصر یہی ہے کہ جب دین اسلام سے بے دوری ہے, جب دین سے بے راروی ہے, تو اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بیت المال جو ہم نے پڑھا ہے اس کا اجرا نہیں ہوگا, تو یہ سارے مسائل اسی طرح ہوتے رہیں گے. اس کے بعد دہشت گردی بھی ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل یہ صحیح کہا آپ کو, جو اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے, آپ کو جائز اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. اور اس میں اب مطلب آپ یوں دیکھیں کہ مفتیان نے, علماء کرام نے بھی یہ کہہ دیا کہ کہیں کہیں پہ جو سچویشن کے مطابق اگر آپ کو واقعی یہ ضرورت ہے تو آپ وہ آپ دیں. اس کے بعد دہشت گردی ہے. یہ بھی ایک نافور ہے جو خالی پاکستان میں نہیں, پوری عالم انسانیت کو اس نے جکڑ رکھا ہے. دہشت گردی ہے کیا؟ دوسروں کو خوف و ہراس میں, بدامنی میں مبتلا کرنا, اور لوگوں کو جو ہے, بلکہ حضور, اسلام تو ہے بھی امن کا. حضور نے فرمایا, بلکہ قرآن میں آیا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا, او کما قال, گویا کہ اس نے تمام جو ہے انسانوں کو قتل کیا. اسی طرح حضور نے فرمایا, من حمل علینا السلاح فلیس منا. تو یہ بڑے مسائل ہیں. اس میں ایک آبادی کا مسئلہ بھی ہے. آبادی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آبادی جو ہے کم از کم ابھی جو ہے 21 کروڑ کم و بیش ہو چکی ہے, اور بعض ابھی جو نئی جو آئی ہے اس کے مطابق تھوڑی سی اب تو بڑھتی جا رہی ہے آبادی جو ہے پاکستان کی. اس وقت بھی 147ویں درجے پر ترقی کے لحاظ سے, یعنی ہمارا ملک جو ہے نا, کم از کم 30% ہماری آبادی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے, اور شرح خواندگی اب بھی اسی طرح 58% ہے. اور مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگلے سال انتہائی تشویشناک ہیں. اب اس میں یہ آخر میں سوال کیجیے گا عبدالرؤف صاحب, مجھے سمجھ نہیں لگی. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بات بتا رہا تھا آبادی کے مسئلے کے حوالے سے. اب تو علماء نے یعنی جو ہے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اس میں جو ہے خاص کر آباد کاری کے حوالے سے, وقفے کے حوالے سے, اس میں معاملات کے حوالے سے, تو یہ آباد کاری ظاہر ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں نہیں آگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والا جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے, بلکہ آنے والے کی پیدائش کے ساتھ رزق بھی بڑھ جاتا ہے. مگر معاشی طور پر, معاشرتی طور پر یہ جو ہے آگے اس کا اس کے حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ اس میں ملکی حالات جب تک بہتر نہ ہوں, جس طرح ابھی چائنا نے کہا ہے کہ وہ جو ان کے بچے پہلے نہیں الاؤ تھا, ایک بچے سے 2 بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ٹیکس لگتا تھا, ابھی انہوں نے اجازت دی کہ آپ 2 بچے, کیونکہ ان کے افرادی قوت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, تو یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح اسلام نے آبادی کے مسئلہ میں جو ہے اسلام نے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں. اچھا, اس میں آپ سارے خواتینوں, ہر مرد حضرات یہاں ہیں کہ اس میں کئی مائیں بھی ہیں, اور اس میں کئی جو ہے شادی شدہ احباب بھی ہیں اس میں. تو ایک دن مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, اس نے وہ بتا رہے تھے کہ جب والدہ ایمانداری کے ساتھ بچے کو, ظاہر ہے والدہ کی صحت بہت ضروری ہے, اگر ایک جو ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ٹھیک 9 ماہ بعد 1 سال کے اندر دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس میں والدہ کی صحت انتہائی
ظاہر ہے یار وہ بھی ماں ہے، وہ کوئی جس طرح کوئی ایسا میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، ایک غیر پارلیمانی لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو محسوس نہ کیجیے گا کہ وہ ایک مشین تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بچے پیدا کرے گی، ایک انسان ہے، وہ گوشت پوشت کا مجسمہ ہے، اس کا جسم ہے، اس کی تھاٹس ہیں، اس کی خواہشات ہیں، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو وہ ساری چیز بھی ہے۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے، میں ایک ڈاکٹر کی مثال بیان کر رہا تھا کہ ڈاکٹر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ بیٹھے تھے تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر ایمانداری کے، بلکہ جو ہے اگر ایمانداری کے ساتھ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے پورے 2 سال جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس 2 سال میں اس کو حمل نہیں ہوگا، اس کو حمل ہونے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو کہ یہ حق ہے، یاد رکھیں جس طرح حق کے رضاعت، جو بچوں کے حقوق ہے نا، بچوں کے حقوق ہیں، اس میں ایک حق بچے کا حق کے رضاعت ہے۔ رضاعت کا معنی ہے دودھ پلانا، یہ ماں کا فرض ہے اور بچے کا حق ہے جو ماں کے اوپر نافذ کر دیا گیا ہے۔ فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک کاملین 2 برس تک دودھ پلائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مائیں بچوں کو دودھ پلائیں گی تو بچے بھی صحت مند ہوں گے، اور اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کہ بچے بھی صحت مند ہوں گے، ہاں وہ تو، اور ان کو نیا جو اللہ تعالیٰ جو ہے اگلا آپ کیوں کہہ لیں کہ نیا حمل بھی نہیں ہوگا اس میں۔ یہ میں ایک ڈاکٹر صاحب نے اس طرح بتایا تھا، مجھے خیر اس پر تجربہ نہیں ہے۔ اسقاط حمل جو ہے، اسقاط حمل کی جو میں بات کر رہا تھا، اگلا جو ہے اسقاط حمل سے مراد یہ ہے کہ حمل کو گرانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی آپ کا ایک ذریعہ ہے اس کی جو ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اچھا، اگر اس میں اب آپ کو بتا رہا ہوں اسقاط حمل یعنی آبادکاری کے مسئلہ پر اسلام کیا روشنی ڈالتا ہے، اگر کیسے کرنا چاہتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اگر بالفرض اگر بچہ جو ہے، اگر عورت چاہے اور اس کی طبیعت ناساز ہے تو چاہے تو 120 دن یعنی ابھی کچھ کہتے ہیں 6 ہفتوں سے پہلے وہ اپنے بچوں کو وہ گرا سکتی ہے، انٹل کے اس کے بچے میں روح نہ پھونکی گئی ہو۔ اور اگر روح پھونکی گئی ہو، وہ ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ اگر روح پھونکی گئی ہے مطلب بچہ کے اندر جان آ گئی ہے، تو پھر اس کو قتل کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ فِي أَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب وہ پوچھا جائے گا بچے سے جس کو قتل کر دیا، پھر قیامت والے دن وہ قاتل گردانے جانیں گے۔ اسی طرح ایک اس کو ازل ہے، ازل بھی اس کو کہتے ہیں۔ ازل جو ہے یہ خیر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر یہ بات میں یہاں نہیں کروں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اس کو میں یہاں نہیں چھیڑتا ہوں، یہ آپ لوگ خود اس کو اپنی کتاب میں سے پڑھ لیجئے گا۔ ابھی ہم نے اس یونٹ میں یا مجھ سے پرسنلی جو ہے مرد حضرات وہ مجھ سے یا اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی اس حوالے سے مجھ سے آپ پرسنلی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے میں اس چیپٹر میں، اس یونٹ میں، یہ جو ہمارا یونٹ نمبر 5 تھا، اس یونٹ میں ہم نے بات کی ہے اسلام پاکستان میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا کیا مسائل ہیں، پاکستان میں صحت کے کیا کیا مسائل ہیں، پاکستان میں غربت کے کیا کیا مسائل ہیں، پاکستان میں بے روزگاری کے کیا مسائل ہیں، کرپشن کے کیا مسائل ہیں، مہنگائی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، دہشت گردی کی بات کی ہے، اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی آباد کاری کے کیا کیا مسائل ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اور حل میں بھی ہم نے چند چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اب کوئی کسی کا سوال ہے تو وہ سوال کر لے۔ اس کے اندر تو پھر آپ قاتل ہوں گے، ماں باپ قاتل ہوں گے جو ہاں انٹل کہ ڈاکٹرز نے وجوہات بتا دی ہیں کہ ماں اور بچے میں سے ایک بچ سکتا ہے یا یہ بچہ آپ کے، لیکن یہ نہ ہو، یہ میں ابھی میری بات سنیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے جان بھی پڑ گئی اور مطلب کسی نے دیکھا اور بعد میں پتا چلا، جب آخر میں 5-6 ماہ بعد پتا چلا کہ یہ بیٹی ہے
اور بیٹی تو رکھنی نہیں تھی تو پھر بیٹا لینا تھا، تو پھر اس طرح کوشش کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو یہ ساری چیزیں قتل ہے، قتل نفس کے زمرے میں آتی ہیں. ہاں جب شروع میں جیسے ہی آئیڈیا ہو گیا نہیں میں نے یہ جو آپ نے بتایا ہے 6 ہفتے تک اسقاط حمل، میں نے یہ آپ کو یہ مثال یہ دی کہ اس وقت تک یہ 120 دن کی میں نے بات کی ہے. اگر یہ 6 جتنے جب تک جان فقہائے کرام کے نزدیک، ائمہ کرام کے نزدیک 120 دن بنتے ہیں، اس وقت تک کہ اگر جان نہ پڑی ہو. آج جو معاشرہ ہے نا، میری بات سنیں، آج 120 دن کو بھی چھوڑیں، میرے خیال میں یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو 120 دن ہو یا 6 ہفتے ہوں. آج تو سیدھا سادہ الٹرا ساؤنڈ ہے، الٹرا ساؤنڈ کرائیں، فوراً ڈاکٹر صاحبان بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جان آ گئی ہے یا نہیں. تو جب پتہ چل جائے تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے، بس آگے اگلی بات ہی نہیں ہے. آپ میرا پوائنٹ سارے نہیں سمجھے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے اسقاط حمل کا، یہ اس حوالے سے ہے. اسقاط حمل تو واضح طور پر ہے کہ آپ نہیں کروا سکتے، مگر گنجائش اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا والدہ کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے، آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے، تو بچے کے اندر جان پڑنے سے، حمل ہونے پر حمل کو گرانے کو، ابارشن کرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جیسے ہی اس کے جسم کے اعضاء بننے شروع ہو جائیں تو پھر علماء کے مختلف رائے ہیں. مگر اس کی جان جیسے ہی پڑ جائے، وہ کہتے ہیں 6 ہفتوں میں پڑ جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں تو جیسے جیسے ہی اس کی جان پڑ جائے تو پھر اس کو نہیں ابارشن کروا سکتے، اس کو نہیں ختم کروا سکتے unless until کہ ماں کی طبیعت، ماں کی حالت ابتر ہو جائے تو کروایا جا سکتا ہے. جی جی ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری مثال کے طور اگر ایک خاتون ہے، اللہ نہ کرے اس کا ہم جو ہے کچھ معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی گنجائش میں نکال رہا ہوں، اس کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مشورہ کر کے، اور یا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے 120 دن سے پہلے کی گنجائش ہے کہ جب تک، ہاں مگر جب جب مگر میرا اگلا پوائنٹ ہے، جب جان ڈل جائے گی تو پھر اس کو فتویٰ لینا ہوگا، پوچھنا ہوگا، مشورہ لینا ہوگا، ڈاکٹر سے کرنا ہوگا. یہ ہے جب بچے کی سانس آ گئی، اس میں روح آ گئی تو پھر قتل ہے، پھر تو منع ہے، پھر وہ قتل انسانی ہے. اس سے پہلے آپ کو اختیار ہے. اس میں مختلف رائے ہیں، میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ سوال رخسانہ کا ہے کہ کیا کوالیفیکیشن ہے. تو میری تعلیم ایم فل ہے، بی اے آنرز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی موٹی مدارس سے میری تعلیم نہیں ہے. یو ایم ٹی سے پی ایچ ڈی کورس ورک کیا، اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی چل رہا ہے ایک جگہ سے، نارتھ ہیمپٹن یونیورسٹی امریکہ سے، وہاں سے میری پی ایچ ڈی کا وہ سرٹیفکیٹ ڈگری آ چکی ہے. اس طرح یہ چھوٹی موٹی. اچھا ہاں، تو ابھی یہ جان پڑنے یا نہ پڑنے سے اسقاط حمل کا جو بیان فرما رہے ہیں، اس کو قرآن دے خود گنجائش نہیں 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 نہیں. محترم یہ امجد صاحب، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ فقہائے کرام کے نزدیک اگر حاملہ عورت چاہے تو وہ 120 دن کے سے پہلے اسقاط حمل کر سکتی ہے. اس کے لیے امام ابن عابدین شامی کی کتاب پڑھیے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. میں پھر بتا رہا ہوں امجد صاحب، آپ گنجائش، میں نعوذ باللہ میں قتل کو گنجائش نہیں نکال رہا ہوں، میں تو بہت وہ کہتے ہیں اس معاملے میں کٹڑ ہوں. صحیح ہے، ہاں جان پڑنے سے پہلے کی گنجائش ہے. آپ رد المختار اٹھائیے، آپ فقہائے کرام کو دیکھیے، اور یہ آپ کے ذمہ اسائنمنٹ ہے. امجد علی، رول نمبر BY519937. یہ آپ نے پچھلے آپ کے ذمہ اسائنمنٹ ہے کہ کل آپ نے اس بارے میں ہمیں یہاں بتانا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آیا گنجائش ہے یا نہیں.
اور دونوں دلائل آپ نے دینے ہیں، اگر گنجائش ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے. کل کی ذمہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. ابھی ہم اس ٹاپک کو کلوز کر رہے ہیں. کل آپ نے اس کی ہمیں گنجائش میں بھی دوں گا. میں نے تو آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ آپ رد المختار جو امام عابدین کی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، شامی جن کو کہتے ہیں، ہاں جی، ان کی جو کتاب ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اس میں فقہائے کرام کے نزدیک کہ حاملہ اگر چاہے تو 120 دن سے پہلے، 120 دن کا مطلب یہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اس کے اندر تخلیق نہ ہوئی ہو. تخلیق سے مراد ہے روح نہ پھونکی گئی ہو. انڈرسٹینڈ؟ چلیں جی، اب یہاں ہم اس کو کرتے ہیں کلوز. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے ذمہ میں نے اسائنمنٹ لگا دی ہے. کلیئر ہو گیا نا امجد صاحب؟ تو کل ہم آپ کے علم و فن سے ہم جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس میں نے تو ویسے بتایا کہ جو میں بتا رہا تھا، باقی تو مختلف آراء ہیں، وہ تو ظاہر ہے آپ دیکھیں گے، کھنگالیں گے، ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو اس میں جو چیز ہمیں آپ کو اچھی لگے آپ نے ہمیں بتانی ہے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کوئی تحریر نہ لکھیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھ رہے ہیں. ابھی آپ کے ذمہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے، بس آپ نے کل ہمیں بتانا ہے. اور یہ چار چار چار